بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کے بارے میں شکوک و شبہات۔ انبیاء کے بارے میں اٹھائے گئے کچھ سوالات اور کچھ شکوک و شبہات یہ ہیں: تمام انبیاء کو مشرق وسطیٰ میں ہی کیوں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا آنا اور مبعوث ہونا کسی مخصوص جگہ تک محدود نہیں ہے۔ قرآن کریم اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ سورہ فاطر آیت 24 میں ہے: ہم نے ہی آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ قرآن کریم کی سورہ نحل آیت 36 میں ارشاد رب العزت ہے: ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ قرآن کریم میں صرف چند انبیاء کے نام آئے ہیں اور کہیں سے بھی اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور نبی نہیں تھے۔ سوال: اگر نبی ہر قوم میں بھیجے گئے تھے تو دنیا کی باقی جگہوں پر باقاعدہ کسی مذہب کا کوئی نشان کیوں نہیں ہے؟ انبیاء کے پیغام کو سمجھنا اور اس کو تسلیم کرنا مکمل طور پر ذاتی اختیار پر منحصر ہے۔ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی قوم کی طرف بھیجا گیا تو اس نبی پر ایمان لانے کے لیے لوگوں پر جبر نہیں کیا گیا۔ ایک اور سوال کہ اگر تمام انبیاء انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں تو کیوں اس دنیا میں اتنی جنگ و جدل اور فساد ہے؟ اس کا جواب بھی اسی طرح کا ہے کہ انسان کمال تک اپنے اختیار سے ہی پہنچ سکتا ہے، اور جنگ اور فساد کی طرف رجحان بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کیوں متعارف نہیں کروائی، جیسے کمپیوٹر وغیرہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی مدد کرنا، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ بنی نوع انسان کی رہنمائی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ مزید یہ کہ دنیاوی اور مادی ترقی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحیح راستے پر ہیں، جیسا کہ آج اگر ہم کچھ ایسی جگہوں پر غور کریں کہ جتنی زیادہ مادی چیزیں لوگوں کو میسر ہوتی ہیں وہاں لوگوں میں ایمان کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا انبیاء الہی بھی اگر تمام مادی چیزیں ہم تک پہنچاتے یا لے کر آتے تو بھی ضروری نہیں کہ لوگ ان پر ایمان لاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء سائنسی ٹیکنالوجی لے کر نہیں آئے۔ اگر ہم قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کریں جس میں ارشاد رب العزت ہے: اور ہم نے تمہارے لیے انہیں ذرا سازی کی صنعت سکھائی تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہارا بچاؤ کرے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ امام علی علیہ السلام نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھیجا تو اگر وہ چاہتا کہ ان کے لیے خزانوں اور سونے کی کانوں کے منہ کھول دے اور ان کے گرد آسمان کے پرندے اور زمین کی مخلوقات کو جمع کر دے تو وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو پھر کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، نہ کسی کو مقدمے کے بعد سزا ملتی اور نہ مومنین اپنے اچھے کاموں کے باعث جزا پاتے۔